حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قبل از اسلام بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ ایک مرتبہ ملک شام میں گئے تو وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں اور دونوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی گود میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دونوں کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی چادر مبارک اوپر ڈال دی۔ صبح آپ بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس پہنچے۔ اس راہب نے سارا خواب سن کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کون سے قبیلہ سے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا نام ابو بکر ہے، مکہ کا رہنے والا ہوں اور بنی ہاشم سے ہوں۔ راہب نے پوچھا، اور کام کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تجارت کرتا ہوں۔ راہب نے کہا، تو مبارک ہو، مکہ سے اور قبیلہ بنی ہاشم سے نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے۔ اگر یہ نبی پاک نہ ہوتے تو اللہ تعالی زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور ساری کائنات بھی کبھی ظاہر نہ ہوتی اور جملہ انبیاء اکرام بھی کبھی پیدا نہ ہوتے۔ وہ نبی پاک رسولوں کے سردار ہوں گے اور سب انہیں محمد الامین کے نام سے یاد کریں گے۔ اور اے ابو بکر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اس کے دین میں داخل ہوگے اور اس کے اولین وزیر بنو گے اور اس کے خلیفہ ہوگے۔ اے ابو بکر، میں نے اس نبی پاک کی تورات میں تعریف پڑھی ہے، انجیل و زبور میں اس کا ذکر پڑھا ہے اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور اس کے دین میں داخل ہو چکا ہوں اور عیسائیوں کے خوف سے اپنا ایمان چھپا رہا ہوں۔ آج تم سے ساری حقیقت بیان کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تعبیر سن کر بڑے متاثر ہوئے اور دل پر رقت طاری ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور فوراً مکہ واپس آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ حضور بھی ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابو بکر، جلدی کلمہ پڑھو اور میرے دین میں آ جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور کیا کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا، ملک شام میں جو خواب دیکھ کر آئے ہو اور راہب نے جو تعبیر سنائی تھی وہ میرا معجزہ ہی تو ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اول اور خلیفہ بلا فصل ہیں، اور یہ بات پہلے سے ہی مقرر ہو چکی ہے اور تورات اور انجیل کے عالم بھی اس حقیقت سے باخبر تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔